الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا. اللهم صل على رسول الله بعد. آج الحمدللہ دورہ تفسیر قرآن شروع ہو رہا ہے ہمارے ابٹاباد کے مرکز سے دارالمعارف سے اس کا اہتمام کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان کیا ہے قرآن مجید نصیحت کے. ذکر کے دو معنی محدثین نے لکھے ہیں، لذکر نصیحت کے لیے اور دوسرا لذکر یاد کے لیے، یاد کرنے کے لیے. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے بعد سے بہت الگ رب السماوات والارض کی کتاب ہے، بہت اونچی شان والی کتاب ہے، لیکن اس کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے ہر ایک اس کو یاد کر سکتا ہے، اس کا کچھ حصہ یاد کر سکتا ہے. اور نصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے. اس میں جو نصیحت ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اگرچہ اس کے اندر مسائل اور ایک سمندر ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت پر ہوتے لگاتے رہیں گے اور اس میں سے موتی نکالتے رہیں گے. لیکن عام نصیحت کے اعتبار سے بالکل عام فہم ہے جس سے، اور اس کا اسلوب اللہ ہے ان کا عام آدمی کے پاس رکھا ہے، اس کی سمجھنا آسان، نصیحت دینا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، کوئی یاد کرنے والا. دورہ تفسیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی مضامین جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، عمل سے تعلق رکھتے ہیں، معاملات اور معاشرے کے تعلق ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. کافی دقیق باتیں بھی ہیں، بہت باریک باتیں بھی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو پہلے آیت ظاہر البطن، ہر آیت ایک ظاہری معنی ہے، ایک بطن باطنی معنی ہے. اس کے اندر جو اللہ نے خزانے چھپایا ہوا ہے، اسی قرآن مجید سے اتنی عظیم الشان فقہ کا علم نکلا ہے. میری حدیث سے، اس قرآن مجید سے ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل نکالے گئے. اب اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ یعنی ابتدا قرآن مجید سورت سے ہو رہی ہے. اس کو بہت سے نام ہیں، سورہ صفات بھی نام ہے، سورہ جو نا یہ تعلیم المسئلہ بھی نام ہے. اس میں سوال کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ سے تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے. بہت سے اس کے نام ہے. سورہ صفات کو پڑھ کر دم کیا جائے، اس کو دم کریں، اس کو پڑھے. صفات ہوتی ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں گئے، لوگوں نے ان کا اکرام نہیں کیا. وہ کفار تھے، حالانکہ پابند تھے عالم اسلام کے اندر جو بھی دار اسلام ہے وہاں لوگ رہتے تھے، تو وہ مسلمان تو مجاہدین ان کا تعاون ہے، انہوں نے تعاون نہیں کیا. تو اس کے سردار کو ساتھ میں کاٹ لیا. وہ دوڑے ہوئے آئے کہ تمہارے پاس تو رقیہ پڑھنے والا ہے. اس زمانے میں یہ فرقیہ رقیے بھی پڑھے جاتے تھے جو شیاطین سے جن میں مدد لی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ صاحبین نے کہا کہ لے آؤ. تو جو امیر سے سورہ فاتحہ پڑھ کے بند کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے سب بکریاں پہنچی تھی سامنے، اس میں آپ نے اتنی بکریاں دی. تو پھر یہ لوگ آپس بکریاں استعمال نہیں کی، پتہ نہیں جائے گا یا سلم فرمایا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ سورہ صفات. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو تقسیم کر لے، تب بھی آپ نے اپنا حصہ بیچ میں رکھا. تو بہرحال اس کو سورہ صفات تعلیم مسئلہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، پہلے اللہ کی تعریف اور ثنا کی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے. اس کے اندر اس کا بھی بیان. بہرحال یہ خلاصہ ہے کہتے ہیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. پورا قرآن مجید جو ہے اس کی تفصیل ہے
یہ قرآن مجید کا خلاصہ۔ اس صورت کے 3 حصے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک مالک یوم الدین تک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر، اور دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اور تیسرا اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے والضالین تک۔ یہ 3 اس کے حصے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی یسرا علی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی مالک یوم الدین۔ اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی تینوں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان اہدنا الصراط المستقیم صاحب کرتا ہے، اور میں کہ ولیکن ما آسان کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کر رہا ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بہت رحمت والے ہیں، الرحیم بہت مہربان ہے، الرحمن الرحیم آگے آ رہا ہے، میں تفسیر کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمد الاسلام استغراقی ہے، جتنی بھی تعریفیں دنیا میں ہو رہی ہیں چاہے ہم ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی نے قابل تعریف بنایا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی بات اچھی کر رہا ہے اس کی تعریف دراصل بھی بنانے والی کی تعریف، تو یاد رکھو کسی بھی تعریف کی جو تعریف ہوتی ہے اصل میں نعمات کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی تعریفیں ہیں کمالات اللہ کے لیے، جتنی بھی کمالات ہیں، اگر جتنی کمال کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے کمال تمام اللہ تعالیٰ کے لیے، انہیں میں سے اللہ تعالیٰ ایسا دے دیتے ہیں، جیسے علم ہے تو اس کا کمال اللہ کے پاس، ان میں سے علماء کو حصہ مل جاتا ہے، وہ عالم کہلاتے ہیں، ورنہ تو کمال درجے کا وہ ہے سمیع اور بصیر، سمع اور بصر کا جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے دیا، پر جنہ سمیع اور بصیر انسان کو جو نا وہ سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، للہ اللہ کا نام استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ذات کو ہے تو تمام کمالات جامع ہو۔ اللہ وہ ذات ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ وہ ذات جو واجب الوجود ہو، جس کے وجود کا فنا نہیں، ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے، اس کو اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ واجب الوجود، اللہ کون ہے؟ وہ جو واجب الوجود، المستغنی لجمیع صفات الکمالیہ، اور تمام صفات الکمالیہ کا جامع وہ اللہ ہے، یہ اللہ کی تعریف۔ اور اللہ کے لفظ اللہ کی ذات کی طرح ہے، جس طرح اللہ کی ذات نہ کسی سے پیدا ہوئی ہے نہ اس سے جو پیدا ہوگا، اللہ بھی ایسا لفظ ہے کہ جو نہ کسی سے مشتق ہے نہ آگے سے کوئی مستقبل ہو، نہ یہ مستقبل ہو نہ مستقبل۔ رب العالمین اللہ کی صفت آ رہی ہے تو پالنے والے جہانوں کے رب العالمین، تو اللہ کی یہ صفت تمام مخلوقات شامل ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے، تمام جہان ہے، مطلب ہے کہ بے شمار جہان ہے، وہ تو ہے کچھ ہم جانتے ہیں کچھ ہم جانتے بھی نہیں، جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے، حیوانوں کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، کسی بھی فرشتوں کا جہان ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے، الرحمن الرحیم تو بہت رحم کرنے والے ہیں، الرحیم مہربان ہے۔ الرحمن دراصل کہا جاتا ہے وہ ذات جس کی رحمت سب کو شامل، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی۔ اگر دنیا میں اللہ رحمان ہے، لفظ رحمان جو ہے، یہ جو لفظ رحمان ہے یہ اپنے نفس کے اعتبار سے تو خاص ہے، یعنی رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتا، صرف رحمان، عبد الرحمان رکھو گے، مطلب الرحمان رکھو گے، یہ ہے، لیکن صرف الرحمان نام رکھ سکتے۔ اس طرح لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور صفات کے ناموں میں الرحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو لفظ تو خاص ہے لیکن معنی اس کا عام ہے کہ وہ رحمت جو سب کو شامل ہے۔ الرحیم یہ وہ رحمت جو آخرت میں ایمان والوں کو ملے گی، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ، اور رحمان جو رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان الدنیا اور رحیم
رحیم اور رحمان الآخرہ، رحمت آخرت میں جو ملے گی. رحمان کا لفظ اور رحیم کا لفظ عام ہے، یعنی رحیم الدین یہ نام، لیکن مانا خاص ہے کہ وہ رحمت جو آخرت میں ایمان والوں کو ملے گی. ورنہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کے، دین کہتے ہیں بدلے کا دن، یہ دن بدلہ دیا جائے گا. مالک مالک ہے. مالک کیوں کہا؟ صرف اللہ مالک ہوں گے، قاضی نہیں ہوں گے. قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، اللہ قانون کو بند نہیں ہے، اس کو چاہیں گے مقتد کر دیں گے، کسی بندی نہیں ہے، ایک نقطے پر بخش دو. لیکن سزا کے معاملے میں عدل و انصاف ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ کسی کے کم عمل پر اس کو زیادہ نواز دے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کے تھوڑے جرم پر اس کو زیادہ سزا دے، یہ اللہ کی شان و عدل کے خلاف. مالک یوم الدین، یہ یہاں تک تو یہ ایک قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے. یہ سب غیر کسی ہے، یہ جو اس میں ظاہر غیر کی صورت کہلاتا ہے، وہ ایک ہمیں غیر کی ذات کی تعریف کر رہے ایا کا. اب تعریف کی تو وہ ذات ہمارے سامنے آ گئی، تو ہم نے مخاطب سے استعمال کیا ایا کا نعبد، آپ ہی عبادت کرتے ہیں. ایا کا نعبد یہ خاص اور حصر کا معنی ہے. اصل میں لفظ لگتی تو نعبدو کا، نعبدو کا ہم تیری بات نہیں، تو اور بھی شامل ہوتے نہیں، صرف ہی تیری ہی بات کے اس کا ترجمہ تیری ہی غور کرے. اور عبادت کرتے ہیں التذلل، انتہائی درجے کی ذلت اختیار کرنا اس ذات کے سامنے، تو انتہائی درجے کی عظمت رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اب عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں. یا کا نعبد ہم تیری ہی بات کرتے، تو یا کا نستعین تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی جو مستعان ہے سو اللہ کی ذات ہے. باقی جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے اختیار کرتے ہیں، لیکن اسباب میں کچھ رکھا نہیں ہے کہ دوا آپ کو شفا دے گی، ایسا نہیں. شفا اللہ نے دینی ہے، دوا کا مدد. پیاس، پانی سے پیاس بجھ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ وصف رکھا ہے کہ پیاس بجھائے، اگر وہ نہ چاہیں اور پیاس لگ جائے. کتنی ایسی بیماریاں ہیں استسقاء بیماری، پانی پیتا رہتا ہے اور پیاس بڑھتی جاتی. اسی طریقے پر کھانا کھانے سے اس کی بھوک مٹ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اگر چاہے تو بھوک نہ مٹے. زیادہ جو بکر بیماری ہے وہ کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا. ایجاد مستقین میں یہ اسباب نہیں ہے. اگر اسباب کو سمجھنا کہ اسی سے ہی مجھے شفا ملے گی، اسی سے ہی میرا کام بنے، شرک ہے. ہاں اس کو تربیہ سبب میں استعمال کیا جائے، اسی کا نام توکل ہے. توکل اس کا نام نہیں، اسباب اختیار نہ کرے. توکل نام ہے کہ دل میں اللہ کی ذات کے ساتھ ثقہ اور اللہ کی ذات پر اعتماد ہو اور اسباب اختیار کیا جائے، اس کا توکل سمجھتا ہے. یہ یا کا نستعین تیری کی سے مطلب کرتے. اب آگے دعا شروع ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلائیے صراط مستقیم. ہدایت کے دو مختلف، ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا اور ہدایت کے ایک معنی راستے سے چلانا. چلانا مراد نہیں ہے، ہر چیز میں آدمی بھول جاتا ہے، یہ سب آ رہا ہے ہم بھول گیا، لے کے جاتا ہے. اتنا کمانا یہاں ہے کہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر. صراط راستہ، مستقیم مستقیم راستہ. مستقیم راستہ کسے کہتے ہیں؟ مستقیم سے راستے کہتے ہیں کہ جو چوڑا بھی بہت ہو، بہت چوڑا راستہ ہو اور سیدھا ہو اور شارٹ کٹ ہو اور مختصر. اس سے بات اس کو کہتے صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کے جو راستہ ہے، رسول اللہ کے جو راستہ ہے، اس صراط مستقیم کو سیدھا ہے اور مختصر ہے، جلدی منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے. اور بہت وسیع راستہ ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، راستے میں چلنے میں تنگی نہیں ہے، تنگی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلائیے صراط مستقیم پر. اب صراط مستقیم کی تفسیر کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے.
नसरात नजीर अमताली, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया। शख्सियात को बयान किया कुरान में। ठीक है, कुरान नहीं, कुरान को समझने के लिए भी तो रिजाल चाहिए, रिजालुल्लाह चाहिए, जिससे के जरिए आप जाएंगे। आज ये कितना बन गया है कि भाई बस खुद ही सब कुछ समझ लो। इस सिरात मुस्तकीम समझ में नहीं आता जब तक कि मुनम अलैहिम का रास्ता ना हो। तो मुनम अलैहिम को जानना पड़ेगा, उनका तर्ज हयात देखना पड़ेगा, उनका तरीका देखना पड़ेगा, फिर हमें साथ समझ आएगा। और अल्लाह ने मुनम अलैहिम की तफसीर कुरान में बयान कर दी। ये मुनम अलैहिम अल्लाह ने इनाम किया है। कौन है? मिन नबिय्यीन व सिद्दीकीन और ये इकराम व शुहदा, शुहदा व सालिहीन और एक लोग। ये है मुनम अलैहिम जो अनसार का है। मुनम अलैहिम ये लोग मुनम अलैहिम जिनके ऊपर अल्लाह ने ऊपर अगर वो हिदायत पर है, वो सब रिजाल अल्लाह में शामिल। गैर मग़ज़ूब अलैहिम ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब हुआ। इनमें यहूद भी मुराद है, पहले नंबर पर यहूद है। और हर वो जो यहूदियों के रास्ते पर है जानते हुए भी हक का मुनकिर है, वो मौजूद है। और न गुमराहों का रास्ता से नसारा है। और हर वो शख्स है जो जहालत की वजह से गुमराह, जाहिल है, जहालत की वजह से गुमराह, और तो इल्म की रोशनी भी हासिल करना नहीं चाहते। का रास्ता नहीं चाहिए। तो दो चीजें के शख्सियात को बयान किया कि वो शख्सियात जो मुनम अलैहिम उनका रास्ता नहीं, जिन पर आपका गज़ब और जिन पर जो गुमराह हो गए उनका रास्ता नहीं। तो शख्सियात को बताया। इससे मालूम कि जो मुनम अलैहिम होते हैं उनके साथ जब इंसान लगता है या उनके कर्ज को इख्तियार करता है तो वो हिदायत के ऊपर आ जाता है। खुद तुम बैठ कर एक जगह पर खुद ही सारा कुछ समझ लो, न तुम्हें उस्ताद के पढ़े और ना तुम्हें किसी और की जरूरत पड़े, तुम लोगत सामने करो, खुद ही हल करते जाओ, ये नहीं है। इसलिए सहाबी शतर नहीं बन सकता जब तक रसूलुल्लाह की सोबत रहो, और ताबी नहीं बन सकता जब तक सहाबी की सोबत ना हो, कभी ताबी नहीं बन सकता जब तक ताबी की सोबत ना हो, वली नहीं बन सकता जब तक किसी वली अल्लाह के दोस्त की सोबत ना हो। अल्लाह फरमाया कि इनकी माइयत चाहिए जिनको अल्लाह के नाम हो, नबी व सिद्दीकी व शुहदा व सालिहीन व हसन औलाद रफीका। यही बेहतरीन दोस्त है, यही बेहतरीन दोस्त है। कुरान मजीद में इसका बयान किया। तो सिरात मुस्तकीम की तफसीर की हमें चला। सिरात मुस्तकीम पर वो कौन है? मुनम अलैहिम का रास्ता है, मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन इनका रास्ता नहीं, अल्लाह इनका रास्ता नहीं बल्कि उनका रास्ता है। तो बहरहाल ये इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक समंदर को बंद कर दिया। कुरान मजीद पढ़ते जाएंगे, इनमें आपके सामने मुनम अलैहिम के हालात भी आएंगे और मग़ज़ूब अलैहिम के हालात भी आएंगे, ज़ालिमीन के हालात भी आएंगे। तो किस तरह पर वो लोग अपनी जहालत से गुमराह हो गए, कौन वो थे जो अमदन गुमराही पर चले रहे, ये सारी तफसीर इसमें आगे जाकर बयान होती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तफसीर की इब्तिदा हो गई है। बाकी इंशाअल्लाह आप कोशिश करें, मुबारक अय्याम है, ये अय्याम भी बहुत मुबारक अय्याम से अच्छा है और आगे तो और बरकत वाला अय्याम है। ये रसूलुल्लाह का महीना है, वो आने वाला अल्लाह का महीना है। इसमें अपने औकात को फारिग करके कुरान मजीद ही का महीना दरअसल रमजान है ही कुरान का। रमजान के तारुफ भी है, रमजान कुरान में तारुफ करा। रमजान क्या है? इसमें कुरान का रमजान अल्लाह कुरान। लिहाजा कुरान बहुत बड़ी सादत है।
इस वक्त ये रमजान के मुबारक महीने में शुरू हो रहा है, तो सलात इससे मुकम्मल भी हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ भी है। आज बहुत से वो दर्जात और तबकात खत्म भी है, कुरान भी मुकम्मल किया है, कोई नाजरा किया है, कोई हिफ्स किया है, कोई कायदा पढ़ा है। अगर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तबाक़ात इसमें शामिल हैं और ये दोनों तफसील का इब्तिदा है। और मैं इंशाअल्लाह से दुआ करता हूँ आपके बाद आप